بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز ساتھیو السلام علیکم۔ سیرت انفو میں آج ہم آپ کو سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اچھوتی اور نادر داستان پیش کرنے والے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق یمن کے نہایت معزز قبیلے قزا سے تھا اور والدہ بنو معن سے تھی۔ صغرسنی کا 8واں سال تھا کہ ایک دفعہ وہ اپنی والدہ کے ہمراہ تھے جو اپنے میکے جا رہی تھی کہ بنو خین کے سواروں کی ایک جماعت دکھائی دی۔ وہ غارت گری کر کے آ رہے تھے۔ دونوں ماں بیٹا ہنسی خوشی جا رہے تھے کہ وہ غارت گر ان کے قریب آئے، زید کو اٹھایا، اول چل پڑے۔ ماں کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ محنت سماجت کی، آہوزاری کی، لیکن ان پتھر دلوں پر کچھ اثر نہ ہوا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ سوار زید کو لے کر ان کے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ زید کا برا حال تھا۔ وہ زور زور سے چلا رہے تھے، لیکن ماں بیٹا دونوں بے بس اور مجبور تھے۔ ماں میکے جانا بھول گئی اور لخت جگر کی جدائی نے برا حال کر دیا۔ زید کا والد حارث بن شرجیل بھی بیٹے کے غم میں ماہی بے آب تھا۔ اس نے زید کی تلاش میں صحرا و بیابان، جنگل اور وادیاں، شہر اور بستیاں، قریے اور قصبے چھان مارے، مگر بیٹے کا کہیں سراغ و نشان نہ ملا۔ لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور بیٹے کی تلاش و جستجو میں سرگرداں رہا۔ وقت کے ہم آہنگ بیٹے سے جدائی کے زخم روز افزوں گہرے ہوتے چلے گئے۔ بنو خین کے سوار زید کو عکاظ کے میلے میں لے گئے۔ وہاں ضروریات زندگی کے اشیاء کے علاوہ لونڈی اور غلام بھی بک رہے تھے۔ زید کو بھی بکنے والوں میں شامل کر دیا گیا۔ حکیم بن حزام بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے بعوض 400 درہم زید کو اپنے پھوپھی خدیجہ بنت خویلد کے لیے خرید لیا اور لا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا۔ اب زید بن حارثہ مکہ کی امیر ترین تاجرہ اور عالی حسب و نسب بیوہ خاتون کے غلام تھے، اور جب وہ محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ عقد میں آئی تو انہوں نے زید کو اپنے سر تاج پیغمبر کے لیے ہبہ کر دیا۔ اب زید رضی اللہ تعالی عنہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاہوں سے مغزز غلاموں میں شامل ہو گئے، اور وہ اس بات کو کئی سال بیت گئے۔ زید کا والدین سے جدا ہونے کا واقعہ بظاہر بڑا دردناک تھا، لیکن انہیں کیا معلوم کہ تقدیر نے ان پر کتنا احسان عظیم کیا تھا اور گھیر کر انہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا شرف عطا کیا تھا۔ اب وہ شب و روز اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مصروف، جنت کی روح پرور راہوں پر گامزن تھے۔ وقت تیزی سے ماہ پرواز رہا۔ 1 سال بنی کلب کے چند آدمی حج کے لیے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے والدین کے اس یوسف گم گشتہ کو پہچان لیا اور ان کے والد حارثہ کا ماجرا غم کہہ سنایا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب باپ کے دکھ کے بارے میں سنا تو اس کی تشبیہ کے لیے چند اشعار پڑھے اور بنی کاف کے لوگوں سے کہا کہ یہ اشعار میرے باپ کو سنا دینا۔ باپ کو جب معلوم ہوا کہ بیٹا بقید حیات ہیں تو خوشی کی انتہا نہ رہی۔ دل چاہا کہ پر لگ جائیں اور اڑ کر ابھی مکہ پہنچ جائے۔ اس نے اپنے بھائی کعب کو ساتھ لیا اور جتنی تیز روئی سے ممکن تھا اپنی گم گشتہ متاع حیات پانے کے لیے مکہ کی راہوں پر چل پڑا۔
مکہ مکرمہ پہنچ کر کشا کشا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا اور غرض کی، اے ابن عبداللہ، اے فرزند ہاشم، اپنی قوم کے سردار، آپ غمگین کو غم سے چھڑاتے ہیں، ہم آپ کے پاس اپنے دل بند، گوشۂ قلب اور پیارے لخت جگر کے معاملے میں آئے ہیں۔ وہ آپ کے پاس ہیں، ہم پر احسان کیجئے اور اس کا فدیہ قبول کرنے میں ہمارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کیجئے۔ آپ نے پوچھا وہ کون ہے؟ بتایا گیا زید بن حارثہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سماعت فرمایا اور لب لعلی کو جنبش دی، تم زید کو اختیار دو کہ وہ کس کو ترجیح دیتا ہے، اگر تمہیں ترجیح دیں تو بغیر فدیہ ادا کیے وہ تمہارا ہے، اور اگر اس کا فیصلہ میرے حق میں ہو تو واللہ میں ایسا نہیں کہ وہ تو مجھے اختیار کریں اور میں اس کے لیے کچھ اور پسند کروں۔ یہ سنا تو حارثہ بن شرجیل نے غرض کیا، آپ نے تو ہمیں نفس سے زیادہ دے دیا اور احسان کیا۔ بعد ازاں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا اور دریافت فرمایا، تم ان لوگوں کو جانتے ہو؟ وہ بولے، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو میرے والد حارثہ اور میرے چچا کعب ہے۔ آقا کونین نے فرمایا، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، اب تمہیں اختیار ہے، چاہے مجھے پسند کرو یا ان کو۔ تو تاریخ کے کانوں نے ایک اچھوتا جملہ سنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی میرے ماں باپ اور میرے سب کچھ ہیں، میں آپ پر کسی اور کو ترجیح نہیں دوں گا۔ والد و چچا نے جب بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو خیرت بدنداں رہ گئے۔ اپنی سماعت پر یقین نہیں آتا تھا کہ زید آزادی پر غلامی کو فوقیت دے گا، وہ جو اس غلامی کو عظمت سے نابلد اور ناآشنا تھے، بیک زبان بولے، صد افسوس کہ تم آزادی، باپ، چچا اور خاندان کو چھوڑ کر غلام بن کر رہنا چاہتے ہو۔ محبت آزمائش سے گزر رہی تھی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جواباً کہا، ہاں میرے مالک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہی ایسی ہیں کہ ان پر میں کسی اور کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ان کی غلامی کا لطف صدہا آزادیوں سے بالا ہے۔ عزیز ساتھیوں، سیرت انفو میں آج کا ہمارا واقعہ اختتام کو پہنچا۔ اگلے ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، والسلام۔